بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اما بعد، میرے محترم دوستوں، جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنے خلیفہ کو بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کر دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں نے یہ کہا کہ پروردگار، آپ کیوں ایسی مخلوق کو دنیا میں روئے زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں کہ جس کا مقصد دنیا میں جا کے سوائے فساد کے کچھ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم تو نہیں جانتے. اور پھر اس بات پر فرشتے بڑے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور سب کے سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف شروع کر دیا. اور یہ طواف جو تھا، یہ طواف جو کیا فرشتوں نے، یہ معذرت کا طواف تھا، یہ اللہ سے معافی طلب کرنے کا طواف تھا کہ پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں حق تو نہیں تھا اتنی بڑی بات کہنے کا، لیکن بہرحال ہمیں معاف کر دیجئے. تو یہ جو طواف ہوا فرشتوں کی طرف سے، یہ معافی کے لیے تھا، مغفرت کی طلب کے لیے تھا. فرشتے طواف کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا، اور اللہ نے تمام فرشتوں سے فرمایا بھئی ٹھیک ہے، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، اور ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، ہم نے سب کو معاف کر دیا. بس پھر یہی بات آگے بڑھی تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ دیکھو اب تم جاؤ اور روئے زمین پر میرا ایک گھر بناؤ. اب یہ میں بتا رہا ہوں بیت اللہ کی تاریخ، کہ سب سے پہلے روئے زمین پر خانہ کعبہ کیسے بنا، کس طرح بنا، بعد میں پھر کیا ہوا، کتنی دفعہ بنا، منہدم ہوا، بنا، وہ تو بعد کی بات ہے. میں تو شروعات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ عمل ہو گیا فرشتوں کا، اب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے فرشتوں اب جاؤ، اب تم روئے زمین پہ اتر جاؤ اور جا کر ہمارا ایک گھر بناؤ. فرشتوں نے سب سے پہلے زمین پر اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ بیت اللہ بنایا. آج بھی اس کی جو بنیاد ہے جو فرشتوں نے رکھی تھی، وہ 7ویں زمین تک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں دیکھو، تم سے ایک جو ہے وہ خطا ہو گئی اور تم نے ایسی بات کہہ دی، پھر تمہیں جب احساس ہوا اس غلطی کا تو تم نے طواف کیا میرے عرش کا، ہم خوش ہو گئے اور ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہ گھر بھی ہم نے اسی لیے بنایا ہے کہ جب ہمارے بندے خطائیں کریں گے اور شرمندہ اور شرمسار ہو کے جب آئیں گے اور اس گھر کا طواف کریں گے تو ہم ان کو بھی ایسے ہی معاف کر دیں گے جیسے تمہیں کیا ہے. ہم اپنے بندوں سے بھی ایسے ہی راضی ہو جائیں گے جیسے تم سے ہوئے ہیں. تو بس یہ روز ازل سے ہی، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 برس پہلے کا قصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے، اللہ نے فرمایا اے آدم جاؤ میرے گھر کا طواف کرو. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور فرشتوں نے جو گھر بنایا تھا خانہ کعبہ، اس کا طواف کیا.
جبرائیل کی رہنمائی میں طواف کیا تو خوش ہیں اور دل میں ایک افضلیت کا بھی احساس ہے کہ دیکھو میں وہ پہلی شخصیت ہوں جسے یہ شرف حاصل ہوا۔ اللہ نے فرشتوں سے بھائی اللہ تو علیم و قدیر و بصیر ہیں، یعلم ما فی الصدور ہیں، جو کچھ دلوں میں ہے اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا ذرا آدم کو جواب تو دو۔ فرشتوں نے کہا اے آدم آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس گھر کے پہلے طواف کرنے والے ہیں اور یہ افضلیت آپ کے حصے میں آئی ہے۔ ارے بھئی ہم نے تو اس وقت یہ طواف اس گھر کا کیا تھا جب آپ کی پیدائش سے بھی 2000 برس پہلے۔ تو یہ ہے اصل میں خانہ کعبہ اور بیت اللہ کا آغاز اس طریقے پر روئے زمین پر ہوا، اور فضیلت بھی اللہ نے سنا دی کہ بھئی ہم نے اس لیے یہ گھر بنایا کہ جو اس گھر میں آئے گا یہاں کا طواف کرے گا ہم اس سے بھی راضی ہو جائیں گے، اس کے بھی ہم گناہوں کو بخش دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور وہ تو ایک طویل قصہ ہے، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن وہ جب آپ کا جو وہ شاہی تخت اڑتا ہوا جب مکے کے پاس سے گزرا خانہ کعبہ کے نزدیک سے، تو اللہ کے گھر نے اللہ سے یہ شکایت کی پروردگار نبیوں میں سے تیرے نبی یہاں سے گزر گئے اور میری زیارت بھی نہ کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے گھر تو پریشان کیوں ہوتا ہے، ان قریب ایک امت دنیا میں آئے گی جو ہمارے حبیب کی امت ہوگی، وہ اتنا تیری عبادت کریں گے، تیرا طواف کریں گے کہ کوئی حصہ تیرے صحن کا ایسا نہ ہوگا کہ ان کی پیشانیوں سے وہاں سجدہ نہ ہو رہا ہو، اور وہ تیرے اتنے عاشق ہوں گے تجھے دیکھنے کے، تیرے طواف کرنے کے، وہ امت اتنی عاشق ہوگی کہ جتنی ایک اونٹنی اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے اور ایک کبوتری اپنے انڈے کے لیے اور بچے کے لیے ہوتی ہے، تو جانوروں کی ماؤں کی مثال دے کر، پرندوں کی مثال دے کر آپ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ہم ایسی امت پیدا کریں گے جو تیرے طواف کی اور تیرے دیدار کی اتنی جو ہے وہ ان کو شوق ہوگا، ذوق ہوگا کہ وہ تڑپتے ہوں گے تجھے دیکھنے کے لیے، میں ان قریب اس امت سے تجھے بھر دوں گا۔ پھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی اے سلیمان یہ بے ادبی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اپنے تخت کو حکم دیا بھائی نیچے اترو، ہم سے یہ بے ادبی ہو گئی، ہم اللہ کے گھر کے اوپر سے گزر گئے، ہم نے حاضری بھی نہ دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، زیارت بھی کی، اور پھر وہاں 5000 اونٹ، 5000 بیل اور 20,000 بکرے اور بکریوں کی قربانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور پھر وہاں سے آپ اپنے تخت پر مدینے تشریف لے گئے، اور پھر اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتایا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے، وہ ٹھکانہ ہے جہاں پیغمبر آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، اور آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے، بہت خوش نصیب ہوں گے وہ کہ جو ان کا کلمہ پڑھیں گے اور دل سے ان کی تصدیق کریں گے، وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام اپنی امت کو جو ہے وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ مکے کی تعظیم، خانہ کعبہ کی تعظیم بھی کتنی کی، اور پھر مدینے بھی جو ہے وہ احترام کے ساتھ حضرت سلیمان تشریف لائے۔ تو یہ اصل میں پس منظر ہے مکے اور مدینے کا۔